أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما
يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ایک مطلب دو تین اشعار نوحے کے پیش شرح سماعت فرمائیں ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا یہ سوچتا ہوں سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا یہ سوچتا ہوں گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا یہ سوچتا ہوں وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو
ہوگا وطن کی شاہی کو بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں وہ ظلم دیکھے ہیں ساجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ ہمیں بڑی ادب سے ملتویز ہو جناب واسی عباس صاحب سے میں تشریف لائیں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت شروع وضاحت سے گزارش ہے کہ باواز بلند نعرے صلوات بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل۔ صبر حسین جیسا کوئی امتحان نہیں، صبر حسین جیسا، صبر حسین جیسا کوئی امتحان نہیں، یہ صبر وہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، یہ صبر وہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اسلام کی بقا تو اسی وقت ہو گئی، اسلام کی بقا تو اسی وقت ہو گئی، شبیر نے یزید سے جب کہہ دیا نہیں، اسلام کی بقا تو اسی وقت ہو گئی، شبیر نے یزید سے جب کہہ دیا نہیں، اس نقش پا کے بعد ہے سجدہ حسین کا، اس نقش پا کے بعد ہے سجدہ حسین کا، جس نقش پا کے بعد کوئی نقش پا نہیں، جس نقش پا کے بعد کوئی نقش پا نہیں۔ ایک سلوات وہ سلام کہیے حسین پر،
کہ بہشت جس کا صلہ ملے وہ سلام کہی ہے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے ہمیں دیکھیے وہاں کیا ملے وہ سلام کہی ہے حسین پر بڑا حر کا یاروں نصیب تھا کہ جو پہنچانا سے نور تک بڑا حر کا یاروں نصیب تھا کہ جو پہنچانا سے نور تک ہوا فضل حق کا جو سامنا تو حسین راہ نما ملے وہ سلام کہی ہے حسین پر جو در حسین کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی طلب جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے وہ سلام کہی ہے حسین پر قاضی عباس سے علمدار کے دیوانے ہیں قاضی عباس سے علمدار کے دیوانے ہیں ہم تو بس آپ کے کردار کے دیوانے ہیں ہم تو بس آپ کے کردار کے دیوانے ہیں بھائی ہو کے بھی جو غلامی کا دم بھرتے ہیں بھائی ہو کے بھی جو غلامی کا دم بھرتے ہیں ہم اسد ایسے وفادار کے دیوانے ہیں ہم اسد ایسے وفادار کے دیوانے ہیں علم عباس کا جس دن سے رکھا ہے گھر میں علم عباس کا جس دن سے رکھا ہے گھر میں خود ہی کربلا سے ہو کے ہوا آتی ہے خود ہی کربلا سے ہو کے ہوا آتی ہے ناممکن ہے مجھے چھو لے کوئی بیماری ناممکن ہے مجھے چھو لے کوئی بیماری میرے گھر لے کے ہوا خا کے شفا آتی ہے میرے گھر لے کے ہوا خا کے شفا آتی ہے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے
جس کے دل میں تھا ارمان یہ وطن جائے، اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے، صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا، یہ مارے کا بھی تو عابد تمام کر کے چلے، صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ ہمارے صلوات محمد وآل محمد۔ آسماں کو ہے انکار، آسماں کو ہے انکار، رادی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، اصغر نے جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر، اصغر نے جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر، اسلام کو سکھا دیا چلنا زمین پر۔ علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سرننگے ہو، سرننگے ہو ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے، چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے، کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی، وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا،
سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ احسان حر پشہ سے زیادہ کرے گا کون؟ احسان حر پشہ سے زیادہ کرے گا کون؟ پتھر کو ایک رات میں ہیرا کرے گا کون؟ پتھر کو ایک رات میں ہیرا کرے گا کون؟ اس سجدے کو طول کیوں نہ دے، واقف ہیں جب رسول۔ اس سجدے کو طول کیوں نہ دے، واقف ہیں جب رسول۔ خنجر کے نیچے شکر کا سجدہ کرے گا کون؟ خنجر کے نیچے شکر کا سجدہ کرے گا کون؟ اتنے جوان نہ ہوئیے میدان میں حبیب، اتنے جوان نہ ہوئیے میدان میں حبیب، ورنہ جہاں میں ذکر زلیخا کرے گا کون؟ احسان حر پشہ سے زیادہ کرے گا کون؟ اب ہماری مدبانہ گزارش ہے علی جناب مولانا عمران حیدر صاحب سے کہ مجلس خطاب فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود، نقطہ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاطئ لما سبق والفاتح لمن غلق، معلن الحق بالحق ابی القاسم وحبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واصحاب المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ صلوات بھیج محمد والے۔ صلوات سب مل کے بھیجیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ قرآن مجید کا 42واں سورہ ہے، جس کی 13ویں آیت تشریف لائی آپ کے سامنے میں نے بیان کی، جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے دین میں شریعت کو قرار دیا۔ دین تمہیں دیا ہے صرف سننے کے لیے نہیں دیا ہے، صرف ماننے کے لیے نہیں دیا ہے،
بلکہ دین میں شریعت کو قرار دیا. شریعت کہتے ہیں راستے کو. یعنی اللہ نے انسانوں کو پتہ بتا کے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ایک راستہ ہے جس پر چلنے کے لیے ہم نے دین میں شریعت کو قرار دیا. اور تم سے پہلے، یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے ہم نے اس کی وصیت نوح سے کی، ابراہیم سے کی، موسیٰ سے کی، عیسیٰ سے کی، اور تم کو وحی کر رہا ہوں. قرآن کی یہ آیت ہے جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پختہ ثبوت ملا کہ شریعتیں 5 ہیں. پہلی شریعت نوح کی، دوسری ابراہیم کی، تیسری موسیٰ کی، چوتھی عیسیٰ کی، اور 5ویں ہمارے نبی احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شریعتیں 5 ہیں، طریقے 5 ہیں. ایک شریعت آتی تھی، دوسری پہلی منسوخ ہو جاتی تھی، تیسری آتی تھی، دوسری منسوخ ہو جاتی تھی. ایک سوال پیدا ہوا کہ انسان میں کو اگر دین دیا تو دین پہ چلنے کا راستہ یعنی شریعت کو قرار دیا، تو یہ پہلی شریعت نوح کو کیوں دی؟ انسانیت تو آدم سے شروع ہو رہی ہے. شریعت تو آدم لے کے آتے، لیکن آدم سے لے کے نوح تک شریعت نہیں رہی. شریعت نوح کے پاس آئی اور اس کے بعد ساری امتوں پہ شریعت واجب ہو گئی کہ جس زمانے کو پاؤ اپنے زمانے کے نبی کو اس کے کہنے پہ چلو، اس کے راستے پہ چلو، اس کی اطاعت کرو، اس کی اتباع کرو. تو یہ آدم سے نوح تک کا زمانہ کیا کر رہا تھا انسان؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر شریعت نوح کے زمانے میں آ رہی تھی تو آدم سے لے کے نوح تک کیا کر رہا تھا انسان؟ علماء نے کہا کہ جیسے انسانوں کی زندگی کے 2 حصے ہوتے ہیں، ویسے انسانیت کی زندگی کے بھی 2 حصے تھے. انسانوں کی زندگی کے 2 حصے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک بالغ ہونے سے پہلے ہوتا ہے، ایک بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے. شریعت جو لاگو ہوتی ہے وہ بالغ ہونے کے بعد لاگو ہوتی ہے، بالغ ہونے سے پہلے نہیں لاگو ہوتی. تو بالغ ہونے سے پہلے کیا یہ آزاد ہے؟ کیا یہ کھلا ہوا ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کہا نہیں. جب تک بالغ نہ ہو جب تک شریعت تو لاگو نہیں ہوگی، لیکن تربیت لاگو ہوگی. تربیت ضروری ہے. جب تک لڑکا یا لڑکی بالغ نہ ہو، نماز واجب نہیں، روزہ واجب نہیں، حج واجب نہیں، زکوٰۃ واجب نہیں، خمس واجب نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل آوارہ چھوڑ دیا جائے. تربیت ضروری ہے. بالغ نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ نماز پڑھاؤ تاکہ عادت پڑے، روزہ رکھواؤ تاکہ عادت پڑے، دین بتاؤ تاکہ عادت پڑے، طہارت سمجھاؤ تاکہ عادت پڑے، وضو سکھاؤ تاکہ عادت پڑے، غسل بتاؤ تاکہ عادت پڑے، نجیس و پاک بتاؤ، حرام و حلال بتاؤ، اچھا و برا بتاؤ، صحیح و غلط بتاؤ. یعنی یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا بالغ ہونے کے بعد اگر ایک دم سے شریعت حوالے کر دو گے تو وہ باغی ہو جائے گا، اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ انسان ایک دم سے تبدیلی نہیں برداشت کرتا. دھیرے دھیرے سکھاتے رہو، جب بالغ ہو جائے گا تو شریعت کی اہمیت کو سمجھے گا. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. کسی نے ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولا ہم بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، کیسے بنائیں؟ مولا نے چھوٹا سا جواب دیا، پہلے تم شریف ہو جاؤ. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. یعنی خود پہلے صحیح راستے کو چنو. یہ ممکن نہیں ہے کہ خود سوتے رہو اور بچوں سے کہو کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیا کرو. یہ ممکن نہیں ہے خود کھاتے رہو اور بچوں سے کہو کہ روزہ رکھ لیا کرو. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی چیز کا خیال رکھو یا نہ رکھو بچوں سے کہو کہ نجیس و پاک کو دیکھا کرو. کہا نہیں، پہلا حصہ تربیت کا ہے، تربیت دے دو. جب ذہن اس قابل ہو جائیں تو شریعت سمجھا دو. کہا نوح کا زمانہ شریعت کا زمانہ تھا، لیکن نوح سے پہلے آدم سے نوح تک کا جو زمانہ تھا وہ انسانوں کی تربیت کا زمانہ تھا. آدم سے لے کے نوح تک جتنے بھی نبی آئے وہ تربیت کرتے ہوئے آئے. نوح کے زمانے میں انسانی عقلیں بالغ ہو گئی تھی. کہا اب سمجھایا جائے گا، تم کو شریعت دی جائے گی. ایک صلوات بھیجیں محمد. تو نوح آئے، اپنی شریعت لے کے آئے. اب جب تک موسیٰ نہیں آ جاتے، ابراہیم نہیں آ جاتے، جب تک نوح کی شریعت چلتی رہے گی. ابراہیم کے بعد موسیٰ کو آنا ہے، موسیٰ کے بعد عیسیٰ کو آنا ہے. اب ایک سوال اور پیدا ہوا کہ جب شریعتیں 5 تھیں تو نبی 1,24,000 کیا کر رہے تھے؟ بھائی 5 نبی آتے اپنے اپنے زمانے کی شریعت دے کے چلے جاتے.
کیا ضرورت تھی 1,24,000 نبی؟ یہ اتنا انبیاء کا سلسلہ، اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں پہ بھی ہمارے علماء نے جواب دیا کہ نوح شریعت دے کے چلے گئے، اب جب تک ابراہیم اگلی شریعت کو لے کے نہیں آ جائیں گے، اور نوح اور ابراہیم کے بیچ میں جو گیپ ہے، اس گیپ کو سنبھالنے کے لیے معصوم نبیوں کا سلسلہ رہے گا۔ یہ نبی کیا کرنے آئیں گے؟ کہا نوح کی شریعت کو سنبھالیں گے، نوح کی شریعت کو آگے بڑھائیں گے، نوح کی شریعت کو پرموٹ کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اچھا ابراہیم آئے، شریعت کو دی، چلے گئے، کہا جب تک موسیٰ نہیں آ جاتے جب تک نبیوں کا یہ سیریل چلتا رہے گا، جب تک عیسیٰ نہیں آ جائیں گے موسیٰ کے بعد نبیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، جب تک ہمارے نبی نہیں آ جائیں گے جب تک عیسیٰ سے ہمارے نبی تک نبیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا شریعت اللہ کی تھی، کوئی بھی نبی امت کے حوالے نہیں کر کے گیا، کہا شریعت اس کی طرف سے ہے، بھیجی معصوم کی طرف سے جا رہی ہے، نافذ معصوم کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معصوم کی شریعت کو غیر معصوم کے حوالے کر دیا جائے؟ لہٰذا معصوم نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب ہمارے نبی آئے، یہاں پہ ایک مائنس پوائنٹ تھا، کیونکہ ہر نبی کے پاس ایک پلس پوائنٹ تھا، ہم چلے جائیں گے بیک اپ ہے، ہمارے بعد کوئی نبی آ رہا ہے، ہم چلے جائیں گے اگر یہ بہک گئے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے بعد کوئی نبی آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، ہم چلے جائیں گے تو اب کوئی نبی نہیں آنا، لہذا کیا کیا جائے؟ پچھلی شریعتوں میں یہ ہے کہ ایک شریعت دے کے جا رہا ہے، دوسرا سنبھالنے کے لیے معصوم نبیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شریعتیں ختم ہو جانے والی تھی، جو شریعتیں منسوخ ہو جانے والی تھی، ان کو سنبھالنے کے لیے تو معصوموں کا سلسلہ ہو، اور جس نبی کی شریعت کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا اس کو گناہگاروں کے حوالے کیسے کیا جائے؟ ایک صلوات بھیج محمد علیہ وسلم۔ لہذا کہا کہ کوئی ہدایت کا ایسا دروازہ ہے جسے ہمارے نبی کو کھولنا پڑے گا، اور وہ ہدایت کا دروازہ ایسا ہوگا اور وہ ہدایت ایسی ہوگی کہ قیامت تک وہ کام کرے۔ اس ہدایت کے دروازے کا نام ہے غدیر خم۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ آج کل اتحاد کے لوگ بڑے زیادہ شیدائی ہیں، اور اتحاد یہ بھول جاتے ہیں کہ اتحاد کبھی عقیدوں کا نہیں ہوا کرتا۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ نبی کے بعد ہدایت لینے کے لیے 2 دروازے مسلمانوں نے چنے، تو میں نے غور کیا کہ بھائی نبی کے بعد 2 دروازے کہاں سے آ گئے ہدایت کے؟ ہمیں تو آج تک ایک دروازہ بتایا گیا ہے کہ وہ دروازہ غدیر ہے جہاں سے ہمیں امامت ملی، دوسرا دروازہ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے 2 دروازے چنے ہیں ہدایت کے، ایک کا نام ہے واقع غدیر، ایک کا نام ہے واقع سقیفہ۔ اب دیکھیے یہ ہے اتحاد، کہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کے 2 دروازے ہیں، ایک ہدایت غدیر سے لی جا رہی ہے، ایک ہدایت سقیفہ سے لی جا رہی ہے۔ تو میں نے بعد میں ان سے بات کی کہ بھائی آپ نے واقع غدیر تو کہا، ہمیں اچھا لگا، لیکن واقع سقیفہ کیوں کہہ رہے ہو؟ بھائی واقع غدیر سمجھ میں آتا ہے کہ غدیر میدان میں ہوا، غدیر و سقیفہ کا کوئی کمپیئر ہے کیا؟ غدیر میدان میں ہوا، سقیفہ کمرے میں ہوا، غدیر نبی کی موجودگی میں ہوا، سقیفہ نبی کی غیر حاضری میں ہوا۔ غدیر کے پیچھے آیتوں کا سہارا ہے، سقیفہ کے لیے کوئی بھی آیت نہیں ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ واقع غدیر اور واقع سقیفہ؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور آپ بہت بڑے ہیں، لیکن واقع غدیر و واقع سقیفہ نہ کہیے، اس لیے کہ جو میدان میں ہوتے ہیں وہ واقعہ کہلاتے ہیں، جو کمروں میں ہوتے ہیں وہ واقعہ نہیں کہلاتے، کانڈ کہلاتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ ایک صلوات بھی بھیج دیجئے پھر بلند آواز۔ نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ بیٹا تھوڑا سا راستہ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، لوگ آتے رہیں گے اور بیٹھتے رہیں گے، تھوڑا تھوڑا تار دیکھ کے نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ آج آپ دیر سے آئے، لیکن آپ کے لیے میں ایک جملہ دہرا دوں۔ میں ابھی واقع سقیفہ واقع غدیر کی بات کر رہا تھا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ واقع سقیفہ تو ہو سکتا ہے، لیکن غدیر کو واقعہ نہ کہیے، کیونکہ غدیر کمرے میں ہوا تھا، لہذا اسلام کا ایک کانڈ تھا، لیکن سقیفہ واقعی ایک
واقعہ تھا جس نے ہدایت کا دروازہ کھولا، اور ایسا کھولا کہ نبی نے اعلان کیا، اور اعلان کرنے میں بھی بھئی سوال تو یہ اٹھتا ہے 23 سال آپ نے تبلیغ کی، مدینے میں کیوں نہ کر دیا؟ حج کرنے آئے تھے مکے میں کیوں نہ کر دیا؟ صفا و مروہ کے بیچ میں کیوں نہ کر دیا؟ خانہ کعبہ میں کیوں نہ کر دیا؟ قربانی کے وقت کیوں نہ کر دیا؟ طواف کے وقت کیوں نہ کر دیا؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ اعلان اگر اور کہیں ہو جاتا تو 1000 بہانے تھے۔ قربانی میں ہوتا تو کہتے جانوروں کی آواز بہت تھی، ہم نبی کی آواز ہی نہ سن پائے۔ غدیر میں ہوتا تو کہتے ہم تو طواف میں ہوتا تو کہتے ہم تو طواف میں بزی تھے۔ صفا مروہ میں ہوتا کہتے ہم تو سعی میں بزی تھے۔ حج کے کسی رکن کے دوران ہوتا کہتے تھے ہم تو تھکے ہوئے تھے، سو رہے تھے۔ مزدلفہ میں ہوتا تو کہتے ہم دعائیں پڑھ رہے تھے۔ لہذا نبی نے اہتمام ایسا کیا کہ چلو حج کر کے چلو، راستے میں ہم پھنسائیں گے، اور ایسی جگہ پہ روکا کہ جہاں پہ سایہ بھی نہ تھا۔ دیکھیں کبھی کبھی اگر شیڈول کے حساب سے کام ہوتا ہے تو کوئی اہم کام بھی ہو تو آدمی بھول جاتا ہے۔ 50 بار بمبئی گیا ہوں گا، مجھے یاد بھی نہیں رہا کون سی ٹرین پکڑی، کب گیا، معلوم ہے یہاں بیٹھوں گا 23-24 گھنٹے بعد اتر جاؤں گا۔ ایک واقعہ مجھے یاد ہے، کیوں کہا اٹارسی میں انجن خراب ہو گیا تھا، 3 گھنٹہ پھنس گیا تھا۔ نبی نے بھی یہی کیا، حج کر کے چلو گے ہم غدیر میں انجن خراب کر دیں گے، بھول کے دکھاؤ، یہ سلوات ہے جو محمد والے۔ شیڈول سے ہٹ کے کوئی کام ہوتا ہے تو یاد رہتا ہے، لہذا یاد رہا، اور اس کے بعد ہنگامی حالات بھی ہو گئے۔ دیکھیے اللہ اور رسول کا جو اعلان ہے وہ آسانی سے کسی کے ہضم نہیں ہوتا۔ پہلا اعلان ہوا تھا وہاں بھی ہنگامہ ہو گیا تھا، اعلان تو چھوٹا سا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بڑا معمولی سا اعلان تھا، وہاں بحثیں شروع ہو گئیں، ان کو بنا رہا ہے، خون ریزی کرے گا، مار کاٹ کرے گا، فساد کرے گا، اور پھر اپنے منہ میں اٹھو بننے لگے، ہم کو کیوں نہیں بناتا، تسبیح ہم کرتے ہیں، تقدیس ہم کرتے ہیں، شریف تو ہم ہیں، ہم کو بنا دو۔ وہاں ڈانٹ دیا گیا انی عالم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو۔ تو وہاں انداز یہ ہوا کہ جو بحث کر رہے تھے وہ خاموش ہو گئے، جو ضد کر رہا تھا وہ پھنس گیا۔ تو اس نے یہ بتایا کہ بحث کی میں گنجائش ہے شریعت میں، لیکن ضد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ اپنے مسئلے میں ضد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اللہ ہے، اللہ ہی رہے گا، تم بندے ہو بندے ہی رہو گے، وہ خالق ہے خالق ہی رہے گا، تم مخلوق ہو مخلوق ہی رہو گے۔ یہاں ضد کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیں اتنے بجے کیوں اٹھنا ہے، گرمیوں میں 3:40 پہ اذان کیوں ہوتی ہے، گرمیوں میں روزے کیوں رکھنے ہیں، اتنی مشکل کا سفر حج کیوں کرنا ہے، ہمیں یہ کیوں کرنا ہے۔ کہا وہ تو تمہاری زبانوں پہ پہرا لگائے ہے، اگر شریعت حکم دے دے کہ کس کے بولنا ہے تو کس کے بولنا پڑے گا، دھیرے بولنا ہے تو دھیرے بولنا پڑے گا۔ تمہیں حیثیت نہیں ہے تمہاری کہ تم کہہ سکو کہ ہم دھیرے والی نماز کس کے پڑھیں گے، کس کے پڑھنے والی نماز دھیرے پڑھیں گے۔ وہ تو اپنے ہر حکم سے یہ بتا رہا ہے کہ اپنا خیال رکھنا، بندے ہو بندے رہنا، ہمارے معاملے میں ہم دخل اندازی نہیں دیں گے۔ ارے تم کیا، تمہاری حیثیت کیا، اگر موسیٰ بھی خضر کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو بھی دخل اندازی کا حق نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ دخل اندازی تو اپنے معاملات میں ہم نے نبیوں کو نہ کرنے دی، کہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں موسیٰ جا رہے ہو، ایک عصا تحفے میں دے رہے ہیں لے جاؤ۔ اب عصا تحفے میں دے رہے ہیں، شعیب دے رہے ہیں، کون سا عصا؟ کہا ہمارے پاس بہت سے نبیوں کے عصا ہیں، تبرکات انبیاء ہیں۔ اس حجرے میں لے گئے جہاں بہت سے عصا رکھے ہوئے تھے۔ اب انسانی فطرت ہے، ویرائٹی دکھ جاتی ہے تو چھانٹنے لگتا ہے۔ بھائی ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی صاحب کہیں حضور یہ شیروانی کا کپڑا ہے رکھ لیجئے تو میں آرام سے قبول کر لوں گا، اور اگر کہیں ایسی جگہ لے جائیں حضور یہ 10 کپڑے رکھے ہیں ایک چھانٹ لیجئے، یہ پین آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں رکھ لیجئے تو میں خاموشی سے رکھ لوں گا، حضور یہ 10-20 پین رکھے ہیں اپنی مرضی سے ایک چھانٹ لیجئے۔ تو بھائی مزاج کے حساب سے، کلر کے حساب سے، سائز کے حساب سے پھر میں دیکھنا شروع کروں گا کہ جو ہمیں پسند ہے۔ وہاں بھی یہی ہوا، عصا دے دیتے تو تحفہ ہو جاتا، وہاں ویرائٹی دے دی کہ یہ عصے رکھے ہوئے ہیں، اے موسیٰ جو مرضی ہو لے لو۔ ایک مرتبہ موسیٰ نے دیکھا اپنے حساب سے، اپنے قد سے، اپنے پسند سے، اپنی چوائس سے ایک عصا کی طرف ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا وہ عصا ہٹ گیا، دوسرا ہاتھ میں آ گیا، کہنے لگے یہ تو اٹھایا نہیں تھا۔
وہ عصا پھر کنارے رکھا, پھر اپنی مرضی والے کی طرف ہاتھ بڑھایا, پھر وہ ہٹ گیا, پھر دوسرا آ گیا, کہیں گے یہ تو اٹھایا نہیں تھا, پھر تیسری مرتبہ ہاتھ جیسا ہی بڑھایا ویسا ہی دماغ میں خیال آیا, ارے نہیں یہ کیا ہو گیا, ارے اللہ کی مرضی کے سامنے میں اپنی مرضی چلا رہا ہوں. کہا نہیں, یعنی نبیوں کو یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی مرضی چلا سکیں, جس وقت جو کہہ دیا وہی کرنا ہے. تو بندوں کی کیا حیثیت؟ نبی سے کہا. اچھا یہاں پہ نبی کا بھی آپ کمال دیکھیے کہ آیت تو آئی, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, مگر کئی ٹکڑوں میں آئی. بھائی مثال دیکھیں, بہت آسانی, بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, پٹی صاحب آئیں, حضور مجلس پڑھ دیجئے. ایک مرتبہ میں نے دوسری طرف منہ کر لیا, وہ پھر آئے, حضور جس کا وعدہ 15 دن پہلے لیا گیا ہے اس مجلس کی بات کر رہا ہوں, پڑھ دیجئے. میں پھر بھی نہیں اٹھ رہا ہوں. ایک مرتبہ غصے میں آ گئے, حضور اگر آج مجلس نہ پڑھی تو میں سمجھوں گا آپ نے کبھی ہمارے یہاں مجلس نہ پڑھی. پھر بھی میں نہیں پڑھ رہا ہوں. ایک بار آگے بڑھ کے کہا کہ جناب پریشان نہ ہوئیے, کوئی بھی دقت ہوگی, کوئی بھی مشکل ہوگی, ہم آپ کو بچا لیں گے. اب یہ کہنا اور چاہنے والا مجمع بیٹھا ہو جو 15-18 سال سے مجھے مجلس سے سن رہا ہو میری, ان کا یہ کہنا کہ آپ مجلس پڑھیے, کوئی دقت ہوگی تو ہم آپ کو روک لیں گے, کیا سوال کرے گا نہیں کہ آخر مولانا کو کیا دقت ہے؟ ایک بار آپ کہہ رہے ہیں مجلس پڑھ لیے, وعدہ دلا رہے ہیں, یاد دلا رہے ہیں مجلس پڑھ لیے, غصہ دکھا رہے ہیں آپ مجلس, مولانا مجلس ہی نہیں پڑھ رہے ہیں, آخر میں آپ کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ کوئی مشکل ہوگی تو ہم آپ کو بچائیں گے؟ اگر چاہنے والے ہیں تو یہ سوال کرنا فطری ہے کہ آخر مشکل کیا ہو گئی. نبی کے لیے کیا حکم آ رہا ہے, یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول تبلیغ کیجئے. رسول نہیں کر رہے ہیں, ما انزل الیک من ربک, وہ بات جو ہم آپ کو پہنچا چکے ہیں وہ پہنچا دیجئے. پھر دھمکی آ گئی, یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا, پھر بھی نبی نہیں اٹھ رہے ہیں. پھر آئے واللہ یعصمک من الناس, ہم آپ کو شریروں کے شر سے بچائیں گے, ہم آپ کو شریروں کے شر سے بچائیں گے. قرآن کا یہ کہنا بتاتا ہے کہ مجمع میں شریر تھے, اور خاموش رہنا بتاتا ہے کہ ملی بھگت تھی, لوگ جانتے تھے. ورنہ نبی کے لیے کہا جائے روایت یہ 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کا مجمع موجود, اور ایسے مجمع میں ایک نے بھی نہ پوچھا اے اللہ کے نبی کون شریر ہے, کون شرارت کرنا چاہتا ہے, آپ کو خطرہ کس سے؟ سب خاموش ہو گئے. اللہ نے بعد میں بتا دیا کہ دیکھو شریروں کو تو ہم دکھا دیں گے. لوٹتے میں جو پتلا والا درہ پڑا, اب عالم یہ تھا کہ نبی اونٹ پر ہیں, نیچے کھائی ہے, راستہ سکرا ہے, اوپر سے کچھ لوگ گئے اور جا کے پتھر پھینکنے لگے. اب اوپر سے پتھر پھینکے, غدیر کا اعلان ہو چکا تھا, منافقوں کے دل دکھے ہوئے تھے. اب یہ بیچارے زخمی لوگ کیا کر سکتے تھے, نبی کو ہی مار ڈالو, نبی کو ہی مار ڈالو. مگر ڈائریکٹ نہیں مار سکتے تھے, پتھر گرائے گئے کہ نبی کی اٹھنی بہک جائے, اٹھنی کھائی میں چلی جائے, نبی کی موت کو ایکسیڈنٹل دکھا دو, حادثہ ہو گیا اور نبی کا کام ہو گیا. مگر وہاں حادثہ نہیں ہوا, وہاں معجزہ ہو گیا. صلوات بھیجو محمد والے محمد. اب بجلی چمکی تو پتا چلا کہ سارے منافقوں کے چہرے. اب یہ تو ہم لوگ کو خطرہ رہتا ہے اس زمانے میں کہ ہر جگہ CCTV لگے ہوئے ہیں, اور وہاں تو پوری فلیش لائٹ پڑ گئی تھی. نبی نے کہا کہ حذیفہ سب کے چہرے دیکھ لیے. حذیفہ نے کہا سب کے دیکھے, کہا امانت دار رہنا, کسی کو بتانا نہیں. اب حذیفہ کا یہ کمال کہ لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں کون کون تھے, کون کون تھے, بتا ہی نہیں رہے ہیں. ایک صاحب کے پاس نہ جانے کتنی بار انہوں نے آ کے پوچھا, ان میں میرا نام تو نہیں تھا, ان 13 منافقوں میں میرا نام تو نہیں تھا. اب یہ نہ ہاں کہتے ہیں نہ کہتے ہیں, مسکراتے ہیں. اب اس مسکراہٹ کو کون سمجھے, بس مسکراتے ہیں, جواب نہیں دیتے. لیکن اب سمجھدار لوگ, کہا حذیفہ نے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ منافقوں کے نام نہیں بتائیں گے, لیکن ہم تو نکلوا کے رہیں گے. اب کیسے نکلوایا گیا؟ کہا بعد نبی جو مدینے میں مر جائے, حذیفہ پہ غور کرنا کس کی نماز میں شریک ہوتے ہیں. نبی نے منع کیا نا منافقوں کی نماز نہ پڑھنا. حذیفہ پہ غور کرنا کہ اگر کوئی مرے اور نہ شریک ہو, سمجھ لینا 13 میں سے ایک تھا. اب موقع نہیں ہے کہ تفصیل بیان کروں. 12 پکڑے گئے, 12 مرے. حذیفہ یمان نے کسی کی نماز نہ پڑھی, وہ لسٹ سامنے آ گئی. 13واں مر ہی نہیں رہا تھا کم بخت. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب 13واں نہیں مر رہا تھا
تو اب لوگوں کو پریشانی کہ 13واں منافق کون ہے. آخر میں یہ خبر آئی کہ ایک صاحب کو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ منتخب کر لیا گیا ہے. اب تو معاملہ مضبوط ہو گیا, اب کوئی خطرہ نہیں تھا. ایک دن حذیفہ ملے, کہنے لگے اتنی مرتبہ تم سے پوچھا کہ ان لوگوں میں میں تو نہیں تھا, ان لوگوں میں میں تو نہیں تھا, تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ آج بتا دو کہ ان میں تو نہیں تھا. حذیفہ نے آج بھی نہیں بتایا اور اٹھ کے چل دیے. کہنے لگا سنا حذیفہ بہت ہو چکا, اب تم بتاؤ یا نہ بتاؤ, اب تو ہم بتا رہے کہ ان 13 میں تھا. اے سلوات بھیج محمد والے اس کو اٹھائیے, ایک اور سلوات بھیجی بلند آواز. اور کیا آپ نے ایک اور سلوات بھیجا حضرت. اور وہ بات بھی آسانی سے نہیں مانی گئی, اعلان بھی کیا, بہت بڑا خطبہ بھی دیا. اتنا بڑا خطبہ ہے کہ 3-4 اشرے اس پہ پڑھ چکا ہوں غدیر کے خطبے پہ, کہ کیا کیا کہا. اور آخری میں وہ جملہ کہا جو آج تک نہیں بھولتا, من کنت مولا, میں جس کا مولا. حالانکہ ترجمہ اس کا دوسری طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ من سوال کے لیے بھی آتا ہے. قبر میں جو سوال ہوں گے وہ اسی جملے کے ساتھ ہوں گے, من ربوں کا, من کتابوں کا, من نبیوں کا, تیرا نبی کون, تیرا کتاب کون, تیرا خدا کون. تو نبی نے جو بلاغت استعمال کی ہے غدیر میں, کہا کہ میں جس کا مولا. اب اس کو اگر سوال کر لیے تو نبی کہہ رہے ہیں میں کس کا مولا. تو میں جس کا مولا ترجمہ کیجئے یا میں کس کا مولا ترجمہ کیجئے, دونوں طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جس کا میں مولا یا کس کا میں مولا. لیکن جس کا بھی میں مولا اس کا علی مولا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والا. ہنگامہ ویسا ہی شروع ہو گیا جو وہاں شروع ہوا تھا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہاں من کنتو مولا پہ ہنگامہ شروع ہو گیا. ابھی تک اپنی اطاعت کروا رہے تھے, اپنے بھائی کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا. بہت بحث ہوئی, بڑا ہنگامہ ہوا. کچھ ایسے تھے جو بغاوت کر رہے تھے, کچھ ایسے تھے جو بنبنا رہے تھے, کچھ ایسے تھے جو بڑبڑا رہے تھے. ایک بدتمیز تھا, وہ ایک دم سے باہر نکل آیا. پھنستا ہمیشہ بدتمیز ہے, وہاں بھی وہی پھنسا تھا کہ بحث کے بیچ میں ایک دم سے آگے آ گیا تھا, لعنتی و شیطان بنا دیا گیا تھا. یہاں بھی ایک بدتمیز آیا, نام تھا حارث, باپ کا نام نعمان, قبیلہ تھا فہری. حارث بن نعمان فہری ایک دم سے آگے آ گیا اور ہر جملہ قرآن کی مخالفت میں تھا. قرآن کہہ رہا ہے نبی کو نام لے کے نہ پکارو, قرآن کہہ رہا ہے نبی سے تیز آواز میں بات نہ کرو, قرآن کہہ رہا ہے نبی سے تمیز کے ساتھ بات کرو, قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی مخالفت نہ. ہر جملہ یا محمد یہ جو تم نے اپنے بھائی کو ہمارے پر مسلط کیا ہے یہ اپنی جانب سے کیا ہے, اللہ کی جانب سے کیا ہے. یہاں پہ ایک بات غور کرنے والی ہے, کچھ چیزیں سنجیدگی کے ساتھ بھی سننی چاہیے. وہ اس کا سوال دیکھیے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم نے کیا ہے اعلان, یہ اپنی جانب سے کیا ہے یا اللہ کی جانب سے کیا ہے. حدیث رسول بتا دوں, رسول کہہ رہے ہیں علی تمہارا بغض عقلوں کو خبط کر دیتا ہے. عقلیں دیکھیے کیا تھی, پوچھنے والا کہہ رہا ہے یہ اعلان تم نے اپنی جانب سے کیا ہے یا اللہ کی جانب سے کیا ہے. اما تھوڑی دیر پہلے تو آیت آئی ہے ما انزل الیک من ربک, یہ وہ اعلان ہے جو تمہارے رب کی جانب سے ہے. تو کیا سوال نہ کروں کہ جب نبی کی موجودگی میں قرآن فہمی کا عالم یہ تھا تو نبی کے بعد قرآن کافی کیسے ہو سکتا ہے. سلوات بھیج محمد والے نبی نے بس غصے کے عالم میں دیکھا اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب سی ڈیمانڈ کر دی, ایک عجیب سی فرمائش کر دی, یہ اعلان اگر اللہ کی جانب سے ہے تو ابھی میرے اوپر عذاب آ جائے. کہنے میں دیر لگی ہوگی, اللہ کے سننے میں دیر نہیں لگی. سورہ معارج کی پہلی آیت آ گئی کہ کافر نے عذاب طلب کیا. مجھے تو آبجیکشن پہلے ہی جملے پہ ہے, یہ پروردگار نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, نبی کے ساتھ روزے رکھ رہا ہے, نبی کے ساتھ حج کرنے آیا ہے, تو کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے لا الہ کا انکار نہیں کیا, اس نے محمد رسول اللہ کا اعلان نہیں کیا, انکار نہیں کیا. اس کو آبجیکشن علی ولی اللہ پہ ہے. اور تو نے آیت میں کہہ دیا کہ کافر نے عذاب طلب کیا,
تو عجب نہیں کہ اللہ کہہ دے ارے ہمارا قانون سمجھ لو، لا الہ الا اللہ کا انکار کرو یا نہ کرو، محمد رسول اللہ کا انکار کرو یا نہ کرو، علی کی ولایت کا انکار کرو گے تو اللہ کی نظر میں کافر ہو جاؤ گے۔ صلوات بھائی محمد کافر نے عذاب طلب کیا، اوپر سے پتھر آیا اور کام ہو گیا۔ اب جو اسکول میں پڑھنے والے یا پڑھانے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کلاس میں زیادہ ہنگامہ بچے کرنے لگیں تو اب ٹیچر کے پاس اتنا ٹائم تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ پورے کلاس کو ڈنڈا لے کے مارے گا، جو سب سے شرارتی ہوتا ہے اس کو اڑا دیتا ہے، اور ایک کو مارتا ہے جتنے ہیں سب لائن پہ آ جاتے ہیں۔ یہی غدیر کے میدان میں ہوا، عذاب ایک پہ آیا، باقی جتنے شرارتی تھے سب بخین بخین کہہ رہے تھے اے سلوان ہے جو محمد علیہ وسلم۔ بس عزیزوں، کوشش ہوتی رہتی ہے، لیکن کل اس گھر میں ایک سانحہ بھی ہوا۔ ہمارے بزرگوار جو کل تک دنیا میں تھے کل نظار فانی سے کوچ کر گئے۔ کل ان کے سیوں کی مجلس انشاءاللہ صبح 9:30 بجے مسجد خیر النساء، مسجد گھسیٹا کے نام سے جو مشہور ہے یہاں پہ، اس مسجد میں ہوگی، جس میں انشاءاللہ حقیر کا ہی بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں صبح 9:30 بجے ضرور تشریف لائیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ تو جنہیں ہدایت کے لیے امامت کا دروازہ دیا گیا تھا، زندگی میں وہ موقع دیا مومنین کو کہ اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو امامت کے پیچھے چلنا۔ اور کیا خوش نصیبی ہے نب کہ امتوں کو، قوموں کو ایک رہنما ملتا تھا، ہم کو 14 رہنما ملے، ایسے روشن چراغ کہ جن کے جیسا کوئی نہیں، جن کے کردار کے جیسا کسی کا کردار نہیں، جس کی عظمتوں کے جیسے کسی کی عظمت نہیں، لیکن کیا سلوک کیا۔ 14 معصوموں میں سے آپ کے 13 معصوموں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی اپنی طبعی موت نہیں مرا، سب کے لیے الگ الگ ڈھنگ سے موتوں کا انتخاب ہوا۔ زہر دے دو، زین پہ زہر لگا دو، انگور میں زہر لگا دو، پانی میں زہر دے دو، انار میں زہر ڈال دو، لباس میں زہر لگا دو، قید خانے ہیں، خنجر ہیں، ضرب ہے، تلواریں ہیں، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں، عجب عجب طریقے سے راستے بدل بدل کے ظلم سامنے آتا رہا، لیکن ان کا کردار کہیں سے ایسا نہ پڑا۔ موقع نہیں ہے کہ بیان کروں کہ شام میں اہل بیت کے بارے میں کس طرح کے پروپیگنڈے تھے، کوفے میں کس طرح سے پروپیگنڈے اڑائے گئے تھے، لیکن ان جگہوں پہ کردار نے وہ کمال کیا ہے۔ مولا کائنات کا ایک صحابی مولا کے ہم رکاب جنگ کرتے میں مارا گیا، شہید ہو گیا۔ کوفے میں اس کی، شام میں اس کی بیوہ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے، اتنے خراب حالات کہ شام کے بازاروں میں بھیک مانگ رہی ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کے اپنی ضرورتیں پوری کر رہی ہے۔ تاریخ نے اس کا نام ناصرہ لکھا ہے، ناصرہ شامی کے نام سے یہ مومنہ بڑی مشہور ہوئی ہے۔ ایک دن شام کی ایک مسجد کے آگے بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی، پتہ نہیں کیا سوجا، رو کے کہنے لگی پروردگار اس ذلت کی زندگی سے کب چھٹکارا ملے گا، آخر کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گی۔ بس روایت بتاتی ہے کہ مسجد سے ایک شخص نکلا اور نکل کے کہنے لگا ناصرہ اگر چاہتی ہو کہ اس زندگی سے آزاد ہو جاؤ تو مدینے چلی جاؤ۔ کہتی ہے مدینے جا کے کیا کروں؟ کہا میں ایک سخی کو جانتا ہوں جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جس نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا پھر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ اکبر، اس نے سر اٹھایا، کہا مجھے اس سخی کا نام بتا دو۔ کہا اس کا نام ہے حسین ابن علی۔ اندازہ لگایا آپ نے، مدینے میں حسین بیٹھے ہیں اور شام میں کردار کا یہ عالم ہے کہ حسین ابن علی سخاوت میں اتنا مشہور کہ شام والے کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا پھر حسین پھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتے۔ روایت بتاتی ہے کہ ناصرہ نے اپنے یتیم بیٹے کو لیا اور مدینے پہنچی۔ آج کے زمانے میں کتنی مشکل ہے شام سے مدینہ، اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں یہ غربت کی ماری۔ مدینے پہنچی، مدینے میں حسین کے گھر جب پہنچی ہے
تو روایت بتاتی ہے کہ غلام اور ایک کنیز کو گھر کے باہر پایا، اور جیسے ہی اس کو دیکھا تو کنیز نے کہا کیا تمہارا نام ناصرہ ہے؟ یہ کہنے لگی میں پہلی بار مدینے آئی ہوں، تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ کنیز نے کہا ہم کیا جانیں، گھر کے اندر آقا تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ میری ایک چہنے والی بہت دور سے آ رہی ہے۔ اب روایت نے بتایا کہ یہ ماں بیٹے جدا ہوئے، غلام نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، آؤ تمہیں حسین کے پاس لے چلوں، کنیز نے اس کا ہاتھ پکڑا، آؤ تمہیں حسین کے گھر میں لے چلوں۔ ماں بیٹے جدا ہوئے، روایت بتاتی ہے کہ جسم پر لباس فقیری تھے، اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ جب یہ ماں بیٹے واپس ملے ہیں تو روایت میں ہے کہ جسم پر لباس فاخرہ تھے، قیمتی لباس پہن کے یہ ماں بیٹے ملے۔ بیٹے نے ماں کو دیکھا، ماں نے بیٹے کو دیکھا، کہتی ہے لگتا ہے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ ماں سے کہا کہ اماں کیا ہو گیا، تم مجھے بتاؤ گی؟ کہا کہ میں نے تو اتنے شریف لوگ نہ دیکھے، جب میں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں علی کے چہنے والے کی زوجہ ہوں اور شام کے بازاروں میں بھیک مانگتی ہوں، اللہ اکبر، وہ شرافت کہ یہ بتا دیا کہ میں بھیک مانگنے والی ہوں لیکن اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے مجھے کھانا کھلایا ہے۔ ایسے شریف کہاں ملیں گے؟ کھانا میں نے کھا لیا، پانی میں نے پی لیا، جب مجھے سکون ہوا تو کنیز نے آ کے ایک ایک بیوی کا تعارف دیا۔ میں بہت کم کر رہا ہوں، کیسے تعارف دیا، کبھی کہتی تھی یہ حسین کی بہن زینب ہے، کبھی کہتی تھی یہ حسین کی بہن ام کلثوم ہے، کبھی کہتی تھی کہ یہ حسن کی زوجہ ہے، کبھی کسی کا نام کبھی کسی کا نام۔ کہا جانتے ہو بیٹے کیا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ؟ جس بیوی کا تعارف دیا جاتا تھا کوئی گلے سے گلوبند اتارتی تھی، کوئی ہاتھوں سے کنگن اتارتی تھی، کوئی پیروں سے پازیب اتارتی تھی۔ ارے میرے سامنے زیوروں کا انبار لگ گیا، تبھی ایک بی بی سامنے آئی جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، مجھ سے کہنے لگی سنو یہ سیدانیاں ہیں، میں اس گھر کی کنیز ہوں، میں سیدانی نہیں ہوں۔ اور یہ کہے کہ گلے سے سچے موتیوں کی گوشوارے اتارے، سچے موتیوں کی مالا اتاری، اور کہتی ہے کہ میں حسین کی زوجہ ہوں، میرا نام ام رباب ہے۔ اور یہ کہے کہ جیسا ہی میں نے دیا میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا نہیں مجھے بہت مل گیا ہے، میں حسین کی سہاگن کے زیور نہیں لے سکتی۔ کنیز نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ناصرہ تم پہلی بار آئی ہو، تمہیں ابھی اس گھر کے اصول نہیں معلوم ہے، یہاں جو دے دیا جاتا اب رکھ لو، یہاں واپس نہیں لیتے یہ لوگ۔ کہا تبھی ایک بی بی آگے بڑھی جس کا نام زینب بتایا گیا تھا، میری چادر پکڑ کے کہا کہ ناصرہ تمہاری چادر تو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، یہ بڑی بوسیدہ ہے۔ اس کے بعد کہا میرے شوہر عبداللہ سے کہہ دو کہ مدینے کے بازار سے اتنی چادریں اس کو لے کے دے دے کہ کبھی اس کو چادروں کی ضرورت نہ پڑے۔ کہا تبھی دوسری بی بی اٹھی جس کا نام ام کلثوم تھا، میرا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، کہا اس کو میرے شوہر محمد سے کہہ دو کہ اتنے زیور لے کے دے دے، اتنے لباس لے کے دے دے کہ کبھی اس کو لباس کی ضرورت نہ پڑے۔ اے بیٹا ہم کو تو بہت کچھ مل گیا، یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ جملہ سنیے گا حسین کا کردار سمجھ میں آئے گا۔ کہا اماں کیا بتاؤں، جب سے بابا دنیا سے گئے ہیں، جب سے میرا باپ مرا ہے، یتیمی ایک تلخی کا نام ہے، یتیمی ایک کڑواہٹ کا نام ہے، مجھے احساس ہوتا تھا ہر جگہ کہ میں یتیم ہوں، لیکن اماں کیا بتاؤں جتنی دیر حسین کے ساتھ رہا یہ احساس ختم ہو گیا۔ اے اماں حسین یتیموں سے بڑی شفقت کرتے ہیں، اے اماں حسین یتیموں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، یہ احساس ختم ہو گیا کہ میں یتیم ہوں۔ معلوم ہے غلام نے ایک ایک کا تعارف کرایا، کوئی حسین کا بھائی ہے، کوئی حسین کا بہنوئی ہے، کوئی حسین کا بھانجا ہے، کوئی حسین کا بھتیجا ہے۔ ارے جس کا تعارف دیا جاتا کوئی کہتا میری سواری کا اونٹ لے جاؤ، کوئی کہتا لباس لے جاؤ، کوئی کہتا کپڑے لے جاؤ۔ ہمیں اتنے تحفے ملے کہ میں نے آقا سے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، تو مولا نے کہا تم تو مجھ سے کچھ مانگنے آئے تھے، میں نے ابھی تمہیں کہاں کچھ دیا ہے۔ اس کے بعد مولا کھڑے ہوئے اور کہا کہ ذرا اپنا دامن دراز کرو۔ اے اماں میں نے اپنا دامن پھیلا دیا، میرا مولا جھکا، ایک مٹھی ریت اٹھائی اور میرے دامن میں ڈال دی۔ اے اماں ذرا دیکھو تو یہ یاقوت ہیں، اے اماں دیکھو تو یہ زمرد ہیں، اے اماں یہ تو نگینوں میں بدل گئے۔ روایت بتاتی ہے کہ ماں بیٹے بہت مالدار ہو کے شام پہنچے، اور اب شام پہنچنے کے بعد حسین کے گھر سے اتنے زیور ملے تھے کہ اس نے زیوروں کا کاروبار شروع کیا۔ اتنی برکت ہوئی حسین کے تحفوں میں کہ شام کے بازار میں 4 دکانیں اس کی تھیں، اور وہ بازار میں ایک بہترین کاروبار کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بیٹا جوان ہو گیا، یہ ضعیفی کی طرح پڑھنے لگی۔
ایک دن بیٹا گھر میں آیا اور اس نے اپنا مکان اس انداز سے بنوایا تھا کہ نیچے دکانیں تھیں، اوپر یہ آ کے بیٹھ جاتی تھی اور شام کے بازار کا نظارہ لیتی تھی، دل بہلایا کرتی تھی۔ اور ایک دن بیٹا گھر میں آیا، ماں کو دیکھا مصلی پر، ماں نے کہا بیٹا تو گھر میں کیوں آ گیا ہے؟ یہ تو کاروبار کا وقت ہے۔ کہا ہاں اماں۔ کہا کہ آج کاروبار نہیں ہے؟ کہا آج کاروبار زیادہ ہے، میں تو یہ بتانے آیا ہوں کہ ہمارے گھر تم اپنے نیچے مصلی پہ نہ بیٹھنا، آج چھت پہ آ کے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے منادی دی گئی ہے کہ آج کچھ اسیروں کو گزارا جائے گا، آج کچھ قیدیوں کو لایا جائے گا۔ ہاں یہ ضعیف تھی، ایک مرتبہ چھت پہ چڑھی، چھت پہ چڑھنے کے بعد دیکھ رہی ہے ہاں بازار میں تو آئینہ بندی ہو رہی ہے، ہاں بازار تو سجائے جا رہے ہیں، آج مجمع بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھتی رہی، تبھی آواز آئی کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے۔ یہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اب جو دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، آلتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ایک جوان کو دیکھا ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، کچھ نوکے نیزہ پہ کٹے ہوئے سر دیکھے۔ ہاں یہ دیکھتی رہی، لیکن اس کے بعد کچھ اونٹ سامنے سے نکلے، اونٹ بھی بلند ہوتے ہیں، یہ بھی بلندی پہ بیٹھی تھی، لیکن ان بیبیوں کے چہرے نہیں دکھ رہے تھے، اس لیے کہ بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ بالوں کے پیچھے سے آواز آئی، اے ناصرہ اب غربت تو پریشان نہیں کرتی۔ کوئی بی بی کہتی تھی اے ناصرہ بھوکی تو نہیں رہتی، یہ کہنے لگی ارے دیکھو تو یہ کیسے قیدی ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، یہ ہمارا نام لے رہے ہیں، ارے اگر ہمارا نام لیں گے تو کیا معاشرے پہ اثر ہوگا۔ لیکن تبھی ایک بی بی سامنے آئی، اس نے چہرے سے بالوں کو ہٹا دیا، بہت دنوں کے بعد دیکھا تھا، لیکن اس کو یاد آ گیا ارے یہ چہرے تو مدینے میں دیکھے تھے، میں یہ چہرے پہچان گئی ہوں۔ بے اختیار چھت سے اتری، قافلہ آگے آگے ہے، یہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ اسی بے اختیاری کے عالم میں روایت نے بتایا کہ سر سے چادر اتر گئی، جیسا ہی سر سے چادر اتری بیٹا بازار میں موجود تھا، چادر لے کے دوڑا، ماں کے سر پہ چادر ڈالی اور یہ کہہ کے گلے سے لگایا، لیکن یہ جملہ جب کہا جب سید سجاد دیکھ رہا تھا، کہنے لگا اے اماں جن کا جوان بیٹا زندہ ہوتا ہے ان کی مائیں اس طرح سے بازاروں میں بے ردا۔ ارے یہ چیخ چیخ کے کہتی تھی ارے کس عزت کی بات کر رہا ہے، ارے جس کے صدقے میں ہم عزت دار ہوئے ہیں، یہ اسی نبی کی نواسیاں، یہ اسی علی کی بیٹیاں۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پروردگار جن گھروں میں عزائے حسین بچھا ہے انہیں ہر زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ، ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا، علماء حق کا، مہاراجہ اکرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہے، جن کے والدین زندہ ہوں ان کو طول عمر عنایت فرمائے، جن کے پیوند خاک ہو چکے ہیں ان کا انجام آل محمد کے ساتھ ہو۔ رب کریم عزاداری کے خلاف اٹھنے والی ہر آنکھ کو پھوڑ دے، پالنے والے عزاداری کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام و نامراد کر دے، عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ نصرت جہاں بنت محمود علی اور مرحوم اور مغفور عاشور علی ابن احمد علی کی روح کو ایصال کر دیں، اور کل صبح 9:30 بجے مسجد نواب گھسیٹا میں بزرگوار عاشور علی صاحب مرحوم کی سیوم کی مجلس ہوگی، اس میں آپ حضرات شرکت کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریے، شیئر کریے۔ تھینک یو۔